تمہارے اندیشے چاہے کتنے ہی درست ہوتے شایان، مگر آگہی کے بعد جدائی بخشنے کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا۔ فائزہ نے تعصب سے سوچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل۔ یہ تھی ہماری لاسٹ لائن ناول عشق آتش از سعدیہ راجپوت سے، اور اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کی جانب۔ ایک ہاتھ میں فائل اور دوسرے میں دوپٹہ پکڑے اس کی آمد کافی افراتفری میں ہوئی تھی۔ نور الہدیٰ نے اخبار نیچے کر کے اسے دیکھا۔ میں سوچ رہا ہوں دیر سے آفس آنے والوں کی تنخواہ کاٹنا شروع کر دوں۔ مریم ان کی طرف دیکھ کر ہنسی۔ ایسا مت کرنا نور الہدیٰ، ورنہ تنخواہ کے نام پر تانیہ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ویری فنی۔ فائل اور دوپٹہ ساتھ والی چیئر پر رکھ کر ہاتھ میں پکڑا کلپ لاپرواہی سے سلکی براؤن بالوں میں اٹکاتے ہوئے وہ برا مان کر بولی، ویسے پاپا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جس دن آپ نے میری تنخواہ کاٹی اگلے دن میں ریزائن کر دوں گی۔ دھمکی دے رہی ہو؟ وہ آنکھیں نکال کر بولے، آپ بھی تو دے رہی ہیں۔ آرام سے کہہ کر اس نے سلائس اٹھا لیا۔ اچھا آرام سے کھاؤ۔ اسے جلدی جلدی سلائس منہ میں ٹھونستے دیکھ کر مریم نے ٹوکا۔ نور الہدیٰ نے اخبار لپیٹ کر سائیڈ میں رکھ دیا۔ انہیں اخبار رکھتے دیکھ کر مریم نے چائے کا کپ سامنے رکھتے ہوئے گلاس میں جوس نکال کر انہیں تھمایا۔ ناشتے کے بعد اخبار پڑھنا ان کا معمول تھا، پھر اخبار سے فارغ ہو کر جوس پیتے اور آفس کے لیے نکل جاتے۔ جتنی دیر میں انہوں نے جوس پیا، تانیہ ناشتہ نپٹا چکی تھی۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ پاپا چلیں؟ تم بعد میں چلی جانا، ان سے پہلے مریم بول پڑی۔ پھر اس پر سے نگاہ ہٹا کر انہوں نے نور الہدیٰ کو دیکھا۔ میں تانیہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اچھا سنو، انہیں اٹھتا دیکھ کر وہ مزید بولی، آفس جانے سے پہلے بابا جان سے ملتے جانا، رات ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ان کا موڈ ایک دم سے بدل گیا اور رکھائی سے بولے، میں بزنس مین ہوں، ڈاکٹر نہیں۔ وہ چلے گئے تو تانیہ مریم کی طرف مڑی۔ سمجھ نہیں آتا ماما، آخر پاپا دادا جان کے ساتھ اتنا روڈ بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں ان دونوں کے درمیان کیا ٹینشن ہے؟ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ انہوں نے فوراً لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے ان دونوں کو ہمیشہ ایسا ہی دیکھا ہے، اب تو خیر عادت ہو چکی ہے، لیکن شادی کے ابتدائی سالوں میں بھی پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دو دفعہ نور الہدیٰ سے پوچھا بھی تو کہنے لگے تمہارا وہم ہے، وہ شاید بتانا نہیں چاہتے۔ اس خیال سے میں نے کبھی زیادہ خریدا نہیں، اور اب تو مجھے بھی یہ اپنا وہم ہی لگتا ہے۔ تم خود غور کرو، نور الہدیٰ کا ان کے ساتھ رویہ اپنی جگہ، مگر وہ کبھی بھی بابا جان کی طرف سے غافل نہیں ہوئے، اور مجھ سے ہمیشہ یہی کہا کہ بابا جان میرے بچوں کے دادا ہیں، اور ان کی اس حیثیت میں کبھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یوں بھی دونوں کو بیچ ناراضی کی کوئی وجہ بھی تو نظر نہیں آتی۔ پھر اس کا گال تپتے ہوئے کہا، ان باتوں کو اتنا سیریسلی مت لیا کرو، اب مجھ سے کچھ بات کرنے والی تھی۔ وہ سر جھٹک کر بولی، ہاں آؤ تمہارے روم میں چل کر بات کرتے ہیں۔ تانیہ اپنی فائلز اٹھا کر ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے سے بریف کیس اٹھا کر دو سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ لاؤنج میں آئے تو بجائے آگے بڑھنے کے رک گئے۔ بابا جان کی خراب طبیعت کا سن کر وہ پریشان ہو گئے تھے، اور تفکر ان کے چہرے سے بھی نظر آ رہا تھا۔ کچھ پل ٹھہر کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ان کے کمرے کے دروازے پر جا کر رکے اور دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے اٹھتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بند کر بھینچ لیا، اور اچانک ہی ان کے چہرے سے بھی حسی جھلکنے لگی تھی۔ پھر وہ مڑے اور تیز قدموں سے چل کر باہر نکل گئے۔ تانیہ دونوں پیر اٹھائے بیڈ پر بیٹھی تھی، اور مریم اس سے کچھ فاصلے پر گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ تانیہ نے خود سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تو چپ کر کے انہیں دیکھنے لگیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہی سلک کی ساڑی پہنے ہوئے تھیں۔ تانیہ نے کبھی بھی انہیں بہت زیادہ لمبے بالوں کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اس وقت بھی ان کے لہب کی سٹپ کٹنگ کمر کے خم سے کچھ اوپر ہی ختم ہو رہی تھی، جو کبھی سچ مچ ہی گہرے کالے رنگ کے ہوا کرتے تھے، مگر اب 48 برس کی عمر میں انہیں پابندی سے ڈائی کرانا پڑتا تھا۔ البتہ ان کی فگر پر عمر کا کچھ خاص اثر نہیں پڑ سکا۔ سوچتے سوچتے اب اس کی ذہنی
روح نور الہدا کی طرف مڑ چکی تھی۔ اس نے اپنی عمر کی لڑکیوں کو ان کی پرسنالٹی کو سراہتے سنا تھا۔ کنپٹیوں سے ان کے بال سفید ہو چکے تھے، جنہیں انہوں نے کبھی کلر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور بولنے میں بھی خود اعتمادی جھلکتی تھی۔ وہ متاثر کن شخصیت کے مالک تھے۔ ان دونوں لوگوں کے ساتھ دیکھ کر تانیہ کے دماغ میں ایک ہی بات آتی، میڈ فار ایچ ادر۔ اور ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو ناول عشق آتش از سعدیہ راجپوت۔ اور اب سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریے گا۔ جزاک اللہ۔